علامہ صاحب بڑا تچی موضوع ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید کلام کیجیے۔ ایک تو کفریہ کلمات کے حوالے سے اس ریلیونس میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں، دوسرا یہ جو پریشانیاں اور تکالیف آتی ہیں، ایک کامن سا سوال ہے کہ اس پہ ہم صبر کیسے کریں، کیونکہ ہم تو بڑے عجلت پسند ہیں صاحب، اور ہم تو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک دم پھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ جی پہلی بات تو جو میں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی آپ کفریہ کلمات کی بات کہہ رہے تھے اور رب کی تقدیر پر راضی نہ رہنے کے حوالے سے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتہم اللہ فی شیء قضاہ اللہ علیک، اے صحابہ اللہ پر تہمت نہ باندھا کرو۔ صحابہ یا رسول اللہ پر تہمت کون باندھتا ہے؟ فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب پر تہمت باندھتے ہیں۔ عرض کیا کیسے تہمت باندھتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو تم اس پر راضی نہیں ہوتے اور کہتے یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تو گویا تم نے رب پر تہمت باندھی ہے، رب پر تہمت باندھی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، خواہ وہ اولاد کی ہو، خواہ وہ مال کی ہو، خواہ وہ جان کی ہو، خواہ انسان پر اعصابی دباؤ اور یا تناؤ آ جائے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا گناہ کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یعنی میں ہی تجھے ملا تھا، معاذ اللہ یہ تہمت والی بات ہے، میں ہی تجھے ملا تھا، کیا میرے لیے سب کچھ تھا، باقی سب صحت مند پھر رہے ہیں، یا اللہ یہ بیماری میرے لیے آنی تھی۔ فرمائی اللہ پر تہمت ہے، اللہ تمہارے بارے میں جو کوئی فیصلہ کر دے اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اچھا پتہ کیسے چلے کہ کفریہ کلمہ کہہ دیا؟ دیکھیں یہ تو اس کے پیچھے تو علم ہونا چاہیے، اور علماء کی صحبت اور اہل علم کی صحبت جو ہے وہ انسان کو جو ہے شعور اس کا بیدار کرتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر جب کوئی مال میں اس پر مصیبت ٹوٹتی ہے، اولاد کے حوالے سے تکلیف آتی ہے یا اس کی جان کے حوالے سے تکلیف آتی ہے، اور بندہ اس پر ثم استقبل ذلک لصبر جمیل، اس پر بندہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن انصب لہ میزانا، کہ میں اس بندے کے لیے میزان کھڑا کر دوں، میزان نصب کر دوں اس کے اعمال کو تولنے کے لیے، مجھے حیا آتی ہے۔ فرمایا او انشر لہ دیوانا، اور مجھے حیا آتی ہے کہ روز قیامت میں اس کے دیوان کھول کے رکھ دوں، اس کے نام اعمال کو کھول دوں۔ اس کے صبر جمیل کا اجر یہ ہے کہ روز قیامت نہ تو اس کے لیے میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا دیوان کھولا جائے گا، اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، کیونکہ اس نے میری آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کیا اور زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں کہا۔ اور ویسے میں حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت امام علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، مجھے اللہ سے بے پناہ محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ سوچ لو، سوچ کے بعد کیا خوبصورت بات ہے، کہا جی نہیں مجھے بے پناہ فرمایا، پھر اگر مجھ سے محبت ہے تیار ہو جاؤ، تمہاری جانب مصائب و آلام اور آزمائشیں ایسے آئیں گی جیسے چٹان کی چوٹی سے پتھر کو لڑکھا دیا جاتا ہے، پانی نشیب کی طرف آتا ہے، ایسے مصائب و آلام آئیں گے۔ اور رسالت امام علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے ان عظم الجزائی ما عظم البلائی، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر، سبحان اللہ، سبحان، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ یہ کبھی نہ سوچا آزمائش بڑی ہے تو اللہ اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا دے گا۔ اور بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں بندہ جب اس حالت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اذا مرض العبد کتب له بمثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، اے ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اجر لکھ دو جو حالت صحت میں یہ اعمال کیا کرتا تھا، سارے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو۔ بیماری میں نے دی ہے، تکلیف میں نے دی ہے، یہ صبر جمیل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لہٰذا جو اعمال ہی نہیں کر سکتا، کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، یہ سٹک ہو کے رہ گیا اپنے معاملات کو یہ نہیں چلا سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو سارے اعمال کا اجر دے دو جو اس نے جو ہے صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 99 آزمائشیں اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں۔ ہاں، پیدائش کے ساتھ ہی بندے کی 99 آزمائشیں منسلک کر دی جاتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پہ اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ ان سے بچ جاتا ہے واقع حرامی حتیٰ یموت، تو پھر بڑھاپے کی مصیبت اس پر آن پڑتی ہے اور وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔